ابھی تازہ ایک بات کا تذکرہ کر کے آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ کل ہمارے دوست نے 2 چھوٹی چھوٹی کلپ بھیجی، میں نے ابھی ذکر کیا 2 مرتبہ، سلمان الحسینی، ایک 1.5 منٹ کی ہے، ایک اس سے بھی کم، دوسری والی میں تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا۔ بہرحال اس کلپ میں اس کمبخت نے، بدبخت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام لے کر براہ راست نشانہ بنایا اور 2-3 روایتوں کی طرف ذکر کیا۔ مثال کے طور پہ ایک روایت کا ذکر کیا کہ معاویہ تو فرعون هذه الامہ، نعوذ باللہ من ذلک، کہ معاویہ اس امت کے فرعون ہیں۔ حضرت عبادہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ معاویہ ان بدترین حکام میں داخل ہیں۔ امام حاکم نے مستدرک میں روایت ذکر کی، اور حضرت عبادہ ابن الصامت جلیل القدر صحابی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بدترین حکام میں معاویہ شامل ہیں۔ حضرت ابو ذر اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ سے منقول ہے، اور فرمائیے کہ کیسی کیسی سخت ترین باتیں احادیث میں آئی ہیں۔ فرماتے تھے معاویہ تو فرعون هذه الامہ، معاویہ اس امت کا فرعون ہے، اور یہ روایت صحیح روایت ہے۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا اذا رأيتم معاویہ علی منبری فاقتلوه، جب تم معاویہ کو میرے منبر پر دیکھنا تو اس کو مار دینا۔ متعدد سندوں سے یہ روایت منقول ہے، حضرت ابو سعید خدری، حضرت سہل ابن حنیف، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبد الرحمن ابن سہل انصاری، حضرت ابو لیلہ انصاری، حضرت محمود ابن لبید، حضرت انس ابن مالک، حضرت حذیفہ ابن الیمان، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہم سے یہ روایت منقول ہے، اور اس کی سندیں صحیح ہیں اور حسن ہیں، صحیح سندوں سے بھی منقول ہے اور حسن سندوں سے بھی منقول ہے۔ اسی لیے حضرت علی یہ کہتے تھے معاویہ طاغیہ ہے، طاغیہ کہتے تھے، طاغوت۔ یہاں الباحث الحدیثی ہمارے موبائل میں آپ کھول سکتے ہیں، اس کی جتنے بھی طرق اور حدیثیں ذکر کی گئی ہیں، جتنے بھی سند سے، یعنی کئی سندیں ہیں، ان میں تمام محدثین، ماہرین اور فن حدیث کے جانکار ائمہ حدیث نے ان میں سے سب کو رد کیا ہے۔ کسی کو کہا کہ یہ موضوع ہے، من گھڑت روایت ہے، کسی نے کہا کہ اس میں فلاں کذاب راوی ہے، کسی کو کہا کہ یہ ساقط ہے، کسی نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور سلمان الحسینی کہتا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ کن لوگوں میں کہہ رہا ہے؟ اہل سنت کے، ان کے متقدین کو۔ 1-2 روایتوں کی طرف اور اشارہ کیا، مجھے یاد پڑتا ہے ایک روایت کا ذکر کیا کہ وہ معاویہ میرے ممبر پر اگر ہو تو اسے قتل کر دینا۔ ہاں وقار، یہ روایت بھی ہے، وقار یہ روایت بھی ہے نا کہ ممبر پہ چڑھے تو قتل کر دینا، یہ ایک روایت نقل کی ہے۔ علماء آپ تحقیق کریں گے، میں اس پر انشاءاللہ مستقل کوئی درس یا خطاب کروں گا، اور یہ ضروری ہے، اور میں آپ لوگوں کو صرف نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس درس کے ذریعے سے اگر ہو سکے تو علماء تک یہ بات پہنچتی ہے، اور خاص طور سے ہمارے دیوبندی بزرگ علماء کرام، ہمارے جو بھائی ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کا اولین فرض ہے کہ اس موضوع پر اس شخصیت کی طرف توجہ دیں جس کی باتوں سے کھلی کھلی رافضیت نہ صرف جھلک رہی ہے بلکہ دعوت مل رہی ہے۔ اس کے مدرسے میں اہل سنت والجماعت کے جتنے بزرگوں کے بچے پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ چاہے دیوبندی حنفی کیوں نہ ہو، ان کو اس کے مدرسے سے نکال لینا چاہیے اگر اپنے بچوں کا عقیدہ بچانا چاہتے ہیں، آخرت بچا، یا اس کو مدرسے سے نکال دیں۔ وہ کہہ رہا ہے، یہ روایت پیش کر رہا ہے کہ معاویہ میرے ممبر پر، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میرے ممبر پر معاویہ نظر آئے تو مار ڈالنا، قتل کر دینا۔ اہل علم نے کہا کہ کسی بھی معتبر حدیث کی کتاب میں یہ روایت نہیں ہے، شیعی روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، جھوٹی ہے۔ یہی نہیں، اور اسے کئی نام لیا، فلاں 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 نے تنقید کی، حضرت عبادہ بن صامت کا ذکر کیا، اہل علم نے اس کا جواب دیا، پہلی بات تو یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور دوسری بات اگر حضرت عبادہ نے کوئی تنقید کی ہو تو 2-3 احتمالات ہیں، کیونکہ پہلے کے واقعات یا پھر جو بادشاہت کے معاملے کی بات ہے کہ وہ برے شرار عمرہ میں سے ہیں، تو یہ ان کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اور روایت میں حضرت امیر معاویہ کا نام نہیں ہے جو حدیث اصل روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بعد میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تفسیرہ وہاں جوڑا گیا، تو ایک بھی روایت نہیں ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تاثر یہ دینا چاہتا ہے سلمان بدبخت، یہ دینا چاہتا ہے کہ بہت سارے صحابہ کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ عمرہ میں بدترین عمرہ میں سے ہے، ایک اور یہ نقل کہتے ہیں عبادہ کا، اور فرعون والے، میں نے فرعون والی بتائی صحیح نہیں ہے۔ اب اس کے مقابلے میں صحیح حدیثوں سے جو ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد آپ پر اعتماد کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کی زوجہ مطہرہ کے بھائی تھے، اسی لیے ان کو خال المومنین کہا جاتا ہے، مسلمانوں کے ماموں، مرزا جس پر تن نقد کرتا ہے، بہت سے ہیں ماموں اس طرح سے، اور ان کے وہ احکامات نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول سے قربت بتانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خالو ہو گئے تو ان کی بیٹی سے کسی کا نکاح جائز نہیں ہوا یا اس طرح کے احکامات، وہ الگ ہو جائے گی بات، ایک الگ بحث ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اعتماد کیا، ان کو وحی کے کاتبین میں شامل کیا، اللہ کے کلام کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر اعتماد کیا، کئی مہموں میں حضرت امیر معاویہ کو امیر بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا انہیں۔ اب یہاں ایک جملے میں صرف کروں تفصیل کسی اور مقام پہ کہ فتح مکہ کے وقت اسلام لانے کے نام پر کچھ لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ طلقاء میں سے تھے، یہ ایسے تھے، یہ ان صحابہ کرام میں سے نہیں تھے جن کی فضیلت ہے، انتہائی غلط، قرآن حدیث کے صریح خلاف اور اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقیدے کے خلاف جو بات ہے۔ یہ سورہ حدید کی جو آیت ہے، لا یستوی منکم، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں وہ لوگ، وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور
قتال کیا اور خرچ کیا وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کے برابر وہ نہیں ہو سکتے جنہوں نے بعد میں کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جو بعد میں فتح مکہ کے بعد جو لوگ جنہوں نے خرچ کیا اور قتال کیا یہ ان سے زیادہ درجے کے ہیں. لیکن اگلا جملہ اللہ کا کیا ہے؟ قرآن ہے، سورہ حدید پڑھیے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے، یعنی جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور جو فتح مکہ کے پہلے مسلمان ہوئے، دونوں سے اللہ نے الحسنہ کا وعدہ کیا. اور الحسنہ سے مراد کیا ہے؟ اہل علم مفسرین نے کہا جنت. دونوں سے جنت کا اللہ کہہ رہا ہے ان سے، لیکن اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. اور آپ ان کو فرعون کہہ رہے ہو؟ شیعہ روایتوں میں جہنمی تک کہا گیا، نعوذ باللہ. حضرت امیر معاویہ کا فتح مکہ کے ٹائم اسلام لانے میں بھی کچھ تحقیق ہے، بعض علماء کہتے ہیں، لیکن تحقیق یہ ہے کہ وہ پہلے اسلام لا چکے تھے. اپنی والدہ سے ذکر کیا، ان کو روکا تو اسلام لا چکے تھے، لیکن اظہار کئی مہینوں کے بعد کیا. کئی مہینوں پہلے اسلام لے آئے تھے اور ان کو کہتے ہیں کہ ان کا درجہ اپنے والد سے اونچا تھا. یہ ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے. امام ترمذی نے نقل کیا، کچھ لوگ اس پر نقد کر سکتے ہیں، لیکن امام بخاری نے بھی تاریخ کبیر میں نقل کیا. حضرت امیر معاویہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں، حضرت ابن عباس کو دیا تھا نا کہ اللہ علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، ان کو الکتاب قرآن کا علم دے اور دین میں فقاہت دے. ان کے لیے دعا کی حضرت امیر معاویہ کے لیے، اللہم علمہ الکتاب، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ ان کو ہادی بنا، رہنما بنا، مہدیا ہدایت والا بنا، وحد بہ، اور ان کے ذریعے سے ہدایت دے دوسروں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ترمذی کی روایت ہے، تاریخ کبیر میں امام بخاری نے بھی نقل کیا. امام بخاری نے صحیح بخاری میں ذکر معاویہ باب باندھا ہے، 3 روایتیں نقل کی. اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، نقل کی روایت کہ کسی نے پوچھا امیر معاویہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں. تو کہا وہ صحیح ہے، اور معاویہ انہ فقیہ، وہ فقیہ ہے. امام بخاری نے نقل کیا کہ معاویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، صحابی ہونا ہی کافی ہے. امام بخاری نے ذکر کیا تو فقیہ ہیں، ابن عباس کہہ رہے ہیں، اور یہ نقل کر رہے ہیں کہ صحابہ ان کو برا کہتے تھے. پھر اس کے علاوہ ان کی انتہائی زبردست فضیلت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شام کا امیر مقرر کیا، شام کا امیر، اور ان کو رہنے دیا. حضرت عمر نے جو ان کی تعریفات کی ہیں، یہاں تک کہ روایت ملتی ہے، میں نے تحقیق نہیں کی کہ وہ کیسے، لیکن روایت ہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ تم قیصر و کسریٰ کا ذکر کرتے ہو جبکہ تمہارے درمیان معاویہ موجود ہے. کون ہے؟ حضرت عمر فاروق، جن کی تائید میں کئی مقامات پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی، 9 کچھ لوگ 12 تک گناتے ہیں، جن کی رائے اتنی زبردست تھی کہ اللہ نے کئی جگہ تائید کی، اللہ نے ان کو توفیق دی، اس امت کے ملہمین میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. وہ امیر معاویہ کو شام کا امیر بنا رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں. کئی تعریفات ان کے روایتیں پڑھی ہے. حضرت ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، حضرت ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت امیر معاویہ سے زیادہ اسود یعنی سیادت اور قیادت کرنے والا کسی کو نہیں پایا، یعنی سیاست داں. حضرت امیر معاویہ سے بڑا سیاست داں میں نے کسی کو نہیں پایا. تو حضرت ابن عمر سے کسی نے کہا انہیں وہی مجلس میں کہ آپ امیر معاویہ کہہ رہے ہیں، آپ کے والد حضرت عمر، ان کے بارے میں کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا جواب تھا کہ میرے والد کا درجہ امیر معاویہ سے بہت اونچا ہے، فضیلت ٹھیک ہے، لیکن سیاست کا مادہ امیر معاویہ میں زیادہ تھا. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کا خیال تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ صحابہ کی چند رائے بتا رہا ہوں. پھر آپ تابعین میں، تابعین میں اور دوسروں میں دیکھیں، کسی نے عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا کہ کیا معاویہ زیادہ فضیلت والے تھے یا عمر بن عبدالعزیز؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، اور ان کے مقابلے میں کسی نے کہا تو ابن مبارک رحمہ اللہ کہ حضرت امیر معاویہ کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، آپ کے ساتھ غزوہ کرنے میں جو ان کی ناک میں کوئی غبار گیا ہو وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ فضیلت والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جنگیں اور غزوات ہوئے فتح مکہ اسلام لانے سے پہلے، اس وقت امیر معاویہ کی عمر بہت کم تھی، زیادہ نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی جنگ میں امیر معاویہ شریک نہیں ہوئے، ان کے والد ابو سفیان ہوئے، احد میں وہ تو سردار تھے، لیکن امیر معاویہ کسی جنگ میں. اور اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول کے ساتھ حضرت امیر معاویہ شریک رہے. اور آپ اگر فضائل دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی اور ان کے درمیان رفاقت تھی، جو جنگ کا معاملہ تھا اس میں بھی حضرت امیر معاویہ کہتے تھے کہ میں ان سے، کسی نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہو، صحیح روایت ہے، حدیث کی کتابوں میں نقل کی گئی ہے کہ آپ حضرت علی کے خلاف کھڑے ہو رہے ہو امیر کا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ان کے سامنے امارت کا دعویٰ نہیں کرتا، مجھ سے وہ افضل ہیں، میرے الفاظ ہیں، اس میں کہا کہ وہ مجھ سے افضل ہیں، لیکن حضرت عثمان میرے رشتہ دار ہیں، ان کا قتل کیا کہ میں ان کا خون بہا چاہتا ہوں اور میں ان کے ہاتھ پر بیعت کے لیے تیار ہوں. اس سلسلے میں کئی مواقع ایسا ہے کہ 20 لوگوں کے بعد قریب ہو گئے وہ، اور امیر معاویہ نے ہمیشہ حضرت علی کی تعریف کی، اپنے سے افضل مانا. اور حضرت امیر معاویہ، حضرت علی نے بھی ان کو کافر نہیں مانا، جنگ صفین میں مصالحت کی. اور آج یہ بہادر بنتے ہیں مرزا علی انجینئر اور یہ جو کمبخت جو ہیں شیعوں کے کتے، یہ جو امیر معاویہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان کی مخالفت کر کے یہ بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں.
بڑے معصوم بن کے کہتے ہیں کہ بھئی یزید ایسا تھا ویسا تھا. یزید کو کس نے پالا تھا, کس نے پوسا تھا, کس گھر میں شراب کی خرید فروخت ہوتی تھی, وہ تفصیل سے میں بڑے بڑے علماء محدثین کے اقوال میں بیان کر چکا ہوں کہ معاویہ کے یہاں شراب کی خرید فروخت ہوتی, معاویہ کے سود جائز تھا, معاویہ کے یہاں ریشم کے کپڑے پہنے جاتے تھے, معاویہ کے یہاں صحابہ کی گردنیں کاٹی جاتی تھی, معاویہ کے یہاں حضرت علی کو گالی دی جاتی تھی, حضرت فاطمہ جو خواتین جنت کی سردار ہیں ان کو گالی بکی جاتی تھی, حسین و حسن کو قتل کروایا اور دھمکیاں دی اور ان کو گالیوں سے نوازا جاتا. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس میں تو شیعہ سنی سب متفق ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حضرت علی کے فرزند حضرت حسن جنت کے لوگوں کے سرداروں میں سے ایک, حسن حسین میں سے ایک, حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ پر مصالحت کی. تو اب سوال ہے ان کتوں سے, میں بہت سمجھ کے برا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں, کتا ان سے زیادہ افضل ہے میرے نزدیک, تو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. ان سے ہمارا سوال ہے کہ حضرت حسن نے کن دو لوگوں میں صلح کرائی؟ کیا امیر معاویہ نعوذ باللہ اور ان کا گروہ کافر تھا, کافر اور مسلمانوں میں صلح کرائی؟ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے بخاری کی حدیث ہے, ان ابنی ھذا سیصلح بین فئتین عظیمین من المسلمین, او کما قال عظیمتین من المسلمین, کہ میرا یہ بیٹا, حضرت حسن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا, جو نواسا ہے بیٹا کہا, یہ میرا بیٹا عنقریب مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. اس حدیث سے پتہ چلا کہ حضرت حسن نے جو صلح کرائی دونوں مسلمان تھے, اور حضرت حسن نے امیر معاویہ کو امیر مانا, جن کو آج آپ گالی دے رہے ہیں, جھوٹی روایت پیش کر کے نعوذ باللہ فرعونیت کی نسبت کر رہے ہیں, نقل کرتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے. امام نسائی سے کسی نے امیر معاویہ کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ صحابہ جو ہیں وہ اسلام ایک گھر ہے, اور صحابہ کرام اس کی دیوار ہے, شہر کے ایک شہر ہے, شہر کی دیوار, اور معاویہ اس کا دروازہ ہے جو معاویہ کو نشانہ بناتا ہے, وہ اسلام کو نشانہ بناتا ہے. اور ایسے متعدد اقوال ہے کہ جو امیر معاویہ یا کسی بھی صحابی کو برا بھلا کرتا ہے وہ ملحد ہے, زندیق ہے, وہ کافر ہو سکتا ہے. ایسے ملحدین اور زندیقین کے بارے میں ہندوستان کے وہ علماء جو سلمان حسینی جیسے لوگوں کے کسی بھی رابطے میں ہیں, وہ اپنی ناراضگی کا مظاہرہ کریں, اس سے بائیکاٹ کریں, اس کا حقہ پانی بند کریں اہل سنت والجماعت میں, کہ ایران جائے, شیعوں میں جائے, اہل سنت کے لوگوں میں گمراہی نہ پھیلائے. اور آپ صحابہ کرام کو اگر مجروح کرتے ہیں, تو اگر میری یہ بات کسی کو بری لگتی ہے تو میرا سوال ہے کہ آپ کو سلمان کی عزت ہے, امیر معاویہ کی نہیں ہے, جن کے بارے میں اللہ رسول کی باتیں موجود ہے کہ نہیں بولنا چاہیے. اور علماء اہل سنت والجماعت کا متفقہ احناف کا بھی اتفاق ہے, پرانے علماء احناف کا, اس کے خلاف ہو جا رہا ہے اہل سنت کے متفقہ عقیدے سے. کیسے لوگ سن رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں؟ یہ جہالت کا نہیں تو اور کس کا دور ہے؟ بے غیرتی کا دور ہے. یہ قابل برداشت چیزیں ہیں, عقیدے اور ایمان کے اعتبار سے نہیں ہو سکتی. آپ کے ابا کو میں گالی دوں, آپ برداشت نہیں کریں گے. صحابہ کرام کی ناموس ہمارے والدین سے بھی بہت اونچی ہے, اس پر دین کا انحصار ہے. امام ابو ذر رازی کہتے تھے کہ اگر صحابہ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ہمارے قرآن اور حدیث کی کو گالی دے رہا ہے, کیونکہ قرآن حق ہے, حدیث حق ہے. قرآن ہمیں صحابہ سے ملا, حدیث صحابہ سے ملی, اسلام صحابہ کے ذریعے سے ملا. اگر کوئی صحابہ کو بیچ میں سے کاٹ دے پورا دین ڈھہ جاتا ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب کرام میں سے ایک ہیں, بڑی فضیلتیں ہیں, کاتب وحی ہیں, امیر المومنین بنے, جن پر حضرت حسن نے بھی وہ کی. اب ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سلمان نے یہ بھی کہا کہ ان کے ساتھ مہاجرین انصار میں سے یا بڑے صحابہ میں سے کوئی نہیں تھا, جھوٹ بولتا ہے. آپ روایتیں پڑھیے جو میں نے ابھی تذکرہ کیا. حضرت عمر نے مقرر کیا, حضرت عثمان غنی نے ان کو برقرار رکھا, حضرت علی بھی ان کو مانتے تھے, کوئی دشمن یا مخالف مانا ہی نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تائید میں کیا کہتی ہیں, ان کے لیے دعا کرتی ہیں کہ میں معاویہ کے تعلق سے میری دعا ہے کہ میری عمر میں سے کچھ حصہ ان کو مل جائے. کیوں کہا؟ امت کے لیے خیر تھے. آپ حضرت معاویہ کی زندگی ذہانت, ان کے حلم اور بردباری پڑھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے. اتنی زبردست شخصیت, لیکن اس شیعت اور رافضیت نے ان کی شخصیت کو مجروح کر دیا. بہرحال ایسے لوگ جو حضرت امیر معاویہ کو نشانہ بناتے ہیں, وہ مرزا کی شکل میں ہو, سلمان کی شکل میں ہو, یا کسی اور نام میں, وہ مودودی صاحب ہوں, فلاں صاحب ہوں, ڈیما صاحب ہوں, کتنا بڑا نام ہو, کتنے لوگ ماننے والے ہوں, اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اہل سنت کے متفقہ عقیدہ اجماعی معاملے کے مقابل میں اس اصول کی بنیاد پر ان کا رد کرنا ضروری ہے. جو صحابہ کرام کو یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نشانہ بناتے ہیں یا کسی بھی قسم کی بدعت اور انحراف کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں, ان سے ڈرانا فرض ہے, واجب ہے. اس پر 3.5 صفحے کا یہ درس ہے, انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں اس پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھے, دنیا میں بھی کامیابی دے, آخرت میں بھی نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد.